شو بنتی چلی جا رہی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی. غیر ذبیحہ کھاتے ہیں، بنا حلال کیا ہوا کھاتے ہیں. یعنی کچھ گوشت وہ ہیں جن کو حلال کیا جاتا ہے جانور کو باضابطہ طور سے. وہ ذبیحہ جو جائز ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی. لیکن وہ گوشت جو حلال نہ کیا گیا ہو، جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کو کھانا حرام ہے. حرام. بچیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو مرغے کا گوشت ہے، یہ جو چکن مٹن ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حلال کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کھائیں. اور بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. میرا مولا انہیں ہدایت نصیب فرمائے. انہیں پتا ہوتا ہے یہ جھٹکے کا ہے پھر بھی کھاتے ہیں، حلال نہیں ہے پھر بھی کھاتے ہیں. جیسے بہت سی شادیوں میں غیر مسلموں کے ہاں شادی ہوتی ہے، غیروں کے ہاں شادی ہوتی ہے، ان کے ہاں جو چکن چل رہا ہوتا ہے، چکن کے آئٹم ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ بہت سو کی دوستی ایک دوسرے سے ہے. دعوتوں میں جاتے ہیں تو وہ مار دیتے ہیں، خوب اڑا رہے ہوتے ہیں. کیوں کہہ رہے ہو؟ میاں چلتا سا چلتا نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا. کان کھول کے سنیں. غیروں کی شادیوں میں پہلے تو جانے سے گریز کریں، نہ جائیں. بحالت مجبوری چلا گیا، کہیں پھنس گیا تو پھر وہاں پر گوشت نہ کھا، اس لیے کہ یہ حلال نہیں ہے. ایسے ہم سفر کر رہے ہیں، اگر ہوٹلوں پہ کہیں کھانا کھا رہے ہیں، اگر یقین نہ ہو کہ یہ ذبح کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں کھانا نہ کھاؤ. اور وہاں پر گوشت تو ہرگز نہ کھاؤ. اگر کھانا ہے تو دال سبزی سے کام چلا لو. لیکن بہت سے ایسے ہوٹل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ڈھابے ہوتے ہیں راستوں میں کہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں تو ان ڈھابوں میں وہ گوشت اور وہ چکن جو حلال کیا ہوا نہیں ہے، یہ جس میں شک ہے، وہ کھاتے ہیں خوب. اور آج تو چکن کے کیا کیا فاسٹ فوڈ میں بھی آئٹم بن رہے ہیں، پیزا اور جنہیں کیا کیا بنتی ہیں، مجھے تو ان کا نام تک بھی یاد نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان میں چکن کی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. فاسٹ فوڈ کی دکانوں میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، رول چل رہے ہیں، رول چکن کے. میں نے دیکھا غیر مسلموں کی دکانیں ہوتی ہیں، چکن رول کھا رہے ہیں، اور بھی جنہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو جب آپ کو شک بھی ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں، مت کھاؤ. اور یقین ہے غیر مسلم کی دکان ہے، غیر مسلم کا گھر ہے، غیر مسلم کا پکوان ہے، تب تو پھر وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا، پھر کیوں کھائے؟ تو وہاں پر ہرگز ہرگز نہ کھائیں. اس لیے کہ جو آپ نے اللہ کے نام پہ جو ذبح نہیں ہوا، جو حرام کا ہے، جو صحیح طریقے سے حلال نہیں کیا گیا، شریعت کے طریقے پر حلال نہیں کیا گیا، اگر تو نے وہ لقمہ کھا لیا، وہ گوشت کھا لیا، تو وہ حرام ہے. وہ تیرے پیٹ کے اندر جائے گا، اس سے خون بنے گا. جو خون بنے گا وہ خون بھی حرام کا ہوگا. وہ تیری باڈی کے اندر خون جائے گا تو وہ خون پھر تجھے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے گا، پھر تجھے نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، پھر قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، پھر شریعت پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا، ہمارا نماز پڑھنے دل نہیں کرتا. تو ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کر، اپنی روزی کا محاسبہ کر. کہیں حرام تو تو نے نہیں کھایا ہے؟ اگر حرام کا لقمہ کھایا ہوگا تو حرام کا خون باڈی کے اندر بنا ہوگا. حرام کا خون جب تک باڈی کے اندر رہے گا، اچھے کام میں مزہ نہیں آئے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگے گا، حرام کاموں میں دل لگے گا، فلمیں دیکھنے میں مزہ آئے گا، حرام کاریاں کرنے میں مزہ آئے گا. اس لیے کہ حرام کا خون ہے، حرام کرنے میں اچھا لگے گا. اگر حلال کا خون ہوگا تو اچھے کام کرنے میں مزہ آئے گا. اس لیے خون اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر باڈی کے اندر حلال کا خون ہے تو پھر اچھے کاموں میں مزہ آئے گا. یہ لوگوں جنہیں نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں دل نہیں لگتا، اچھے کام کرنے دل نہیں لگتا، اپنے کھانے کا، اپنی روزی کا، اپنی آمد کا، اپنی انکم کا، اپنے بزنس کا محاسبہ کرو کہ کہیں حرام تو نہیں آ رہا اس میں، کہیں حرام تو نہیں کھا رہے ہیں. کیونکہ جیسے کھائیں گے ویسے ہی تو خون بنے گا نا. اگر حرام کھائیں گے تو حرام کا خون بنے گا، حلال کھائیں گے تو حلال خون بنے گا. حلال خون بنے گا تو اچھے کام کرنے میں مزہ آئے گا، حرام خون بنے گا تو برے کام کرنے میں مزہ آئے گا. اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی زیادہ گناہ کرتا، حرام کے کام کرتا، لیکن اب اسے حرام کے کام کرنے میں برا نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کی باڈی کے اندر حرام کھا کھا کے خون ہی ایسا پیدا ہو گیا کہ اب وہ حرام کام بھی کرتا تو نارملی کرتا، اسے برا نہیں لگتا. اللہ ایک میں نے پڑھا تھا، بلکہ پوری کلپ دیکھی تھی کہ پاکستان میں ایک شخص تھا جو قبر کے اندر
جو لڑکی کوئی دفن کی جاتی تھی اس لڑکی کی قبر کھود کے رات کو اس کے ساتھ زنا کرتا تھا اس لڑکی سے، اور نارملی لگتا تھا اس کو، کوئی غلط نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ حرام کر کر کے، حرام کھا کھا کے اس کی زندگی ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے لیے وہ کام کرنا نارمل تھا۔ جب دفن کرنے لاتے شاید وہ قبرستان کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہوتا نا وہ وہی تھا، اسی کے لیے اس کو رکھا گیا تھا۔ وہ دیکھتا کہ لڑکی کی میت ہے کہ لڑکے کی، اگر اس کو پتہ چلتا یہ لڑکی کی میت ہے دفن کر دیا جاتا تو رات کو، ابھی بھی نیٹ پہ ہوگی، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، شاید وہ ہوگی ویڈیو، تو رات کو اس کی قبر کھولتا اور قبر کھولنے کے بعد قبر میں داخل ہوتا یا قبر سے نکالتا، اس کے ساتھ زنا کرتا، اللہ، مردے کے ساتھ۔ جبکہ رات کو قبرستان میں عام آدمی کو جاتے ہوئے دہشت لگے گی، پھر قبر کھولنے میں تو کتنی دہشت لگے گی۔ آپ کسی عام آدمی سے کہو میں تجھے 10,000 روپے دوں گا، جا رات کو قبر کھول کے اور مردے کے ساتھ لیٹ جانا، تو اگر 50,000 بھی دو گے نا تو لیٹنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ قبر کھود کر تختے مٹی ہٹا کر لیٹتا ہی تب زنا کرتا تھا اس مردہ لڑکی کے ساتھ، اور ایک نئی زندگی میں بہت سے زنا کیے اس نے۔ پھر آخرکار پکڑا گیا، انٹرویو اس کا ہو رہا تھا، اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی، کوئی پترکار تھی پاکستان کی میڈیا میں، اور وہ اس سے سوال کر رہی تھی کہ تجھے شرم آنا چاہیے، کم سے کم اس مرنے والے کی آخری زندگی تھی، آخری سفر تھا، تو نے وہ بھی ناپاک کر دیا۔ اور اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، میرے لیے ایک عام بات تھی۔ جب ہم حرام کھاتے ہیں نا تو پھر کتنا بھی برا کام ہو لوگوں ہمیں برا نہیں لگتا۔ اگر برائی سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حرام کا دروازہ بند کرو، انشاءاللہ برائی سے بچ جاؤ۔ لیکن آپ نے حرام کھانا بند نہیں کیا تو دنیا کا کوئی بھی مولوی آپ کو نہیں سمجھا سکتا، کتنے بھی بڑے ولی کے مزار پر چلے جاؤ آپ کو نصیحت نہیں مل سکتی، آپ برائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ باڈی کے اندر حرام کا خون لے کے گھوم رہے ہو۔ جب حرام کا خون لے کے آپ گھوم رہے ہو تو پھر آپ کو جو ہے نہیں بچ سکتے برائی سے۔ آپ اپنی موٹر سائیکل کے اندر گندا تیل ڈال دو، پھر کہ میری موٹر سائیکل دھواں دے رہی ہے، تو تیل پہلے گندا تو نے ڈالا اسے نکال، اچھا تیل ڈال تب دھواں ختم ہوگا۔ ایسے ہی برائی کوئی مولوی ختم نہیں کرا گا، مولوی بتا سکتا ہے، کوئی بزرگ تو جب بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن جب تک باڈی کے اندر حرام کا خون رہے گا، جب تک گناہوں سے باز نہیں آؤ گے۔ چاہتے ہو کہ ہم گناہوں سے باز آئیں، برے کاموں سے باز آئیں، تو پھر حرام، وہ چاہے حرام گوشت کی شکل میں ہو، غیر حلال کی شکل میں ہو، یا روزی تیری حرام ہو، یا تیری کمائی حرام کی ہو، کسی بھی طریقے سے وہ حرام کا لقمہ نہ خود کھا نہ اپنی نسلوں کو کھلا۔ حلال کھائے گا خود بھی سکون میں رہے گا، تیری اولاد بھی مطیع و فرما بردار۔